بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی یکساں قومی نصاب سن 2022 کے مطابق 9th کلاس پنجاب کیریکلم۔ اس میں کل 7 باب ہیں۔ پہلا باب ہے باب اول، قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ القرآن مجید۔ جماعت نحم میں طلبہ ترجمۃ القرآن کے مضمون کے تحت قرآن مجید کا درج ذیل نصاب پڑھیں گے۔ سورہ مریم سے سورۃ الحج، سورۃ الفرقان سے سورۃ السجدہ، سورۃ السبا سے سورۃ الصاد اور سورۃ الاحقاف۔ ترجمہ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے الگ سے مضمون اور پیریڈ مختص کیے گئے ہیں اور اس کا امتحان بھی الگ سے ہوگا، جس کے کل 50 نمبر مقرر ہوں گے۔ نصاب میں موجودہ صورتوں میں سے کسی ایک پر تحقیقی مضمون لکھیں۔ نصاب میں موجود صورتوں میں سے کسی ایک سورہ کے مرکزی مضامین پر مشتمل چارٹ بنائیں۔ چلتے ہیں سیدھا چیپٹر کی طرف۔ تعارف قرآن مجید، قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ جو اس کی SLOs ہیں، حاصل تعلم ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں جان سکیں، قرآن مجید کی جمع و تدوین کے مراحل کے بارے میں جان سکیں، قرآن مجید کو ہدایت کا سرچشمہ مانتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں، اور قرآن مجید کی عالمگیریت کو سمجھ سکیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی تدوین کے طریقہ کار کا جائزہ لے سکیں۔ لفظ قرآن قرأتن سے ہے، جس کے معانی پڑھنے کے ہیں، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، اس کے قرب میں رہنے والے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا۔ یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہر لمحہ نئی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ محفوظ ترین کتاب قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہیں۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ قرآن مجید کی عالمگیریت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے۔
جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھروں کی انسلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں جمع و تدوین قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس موجود رہا ہے، جو آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ کی تحویل میں آ گیا۔ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشقی سوالات۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ لفظ قرآن کا معنی ہے: الف کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، بے صبح کے وقت پڑھی جانے والی کتاب، جیم محفوظ کتاب، دال آخری کتاب۔ اس کا جواب یہ پہلی لائن میں درج ہے: سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ نمبر 2، تمام مسلمانوں کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہے: الف حضرت عمر فاروق، بے حضرت عثمان غنی، جیم حضرت علی، دال حضرت زید بن ثابت۔ تو اس کا جواب بھی ہے یہاں پہ آخری اس میں موجود ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قرأتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر متحد کیا۔ اس کے بعد یہ اس کا جواب ٹھیک ہے حضرت عثمان غنی۔ نمبر 3، کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ جنگ جمامہ، جنگ یرموک، جنگ قاسیہ، جنگ جمل۔ تو یہ ہے جناب یہاں پہ جب جنگ جمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ تو کوشچن 3 کا جواب ہے جنگ یمامہ۔ نمبر 4، حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے۔ حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت اسامہ بن زید، دال حضرت عبداللہ بن عمر۔ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ تو 4 کا جواب بنتا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ۔ اس کا جواب ہے صحیح جواب ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار تو حضرت حفصہ کے پاس یہ موجود تھا۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا حضرت حفصہ۔ مختصر جواب دیں۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں۔ اوپر آ جائیں یہاں پہ، یہاں سے شروع کر لیں۔ لفظ قرآن قرأتن سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ یہاں سے لے کر بیچ میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بھی شامل کر لیں اور یہ کچھ آیات بھی شامل کر لیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا متحد کا شکار نہیں بنتا۔ تعارف میں کچھ چند چیزیں لکھ دیں جو قرآن مجید کا انٹروڈکشن ہو گئے۔ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ یہاں آ جائیں۔ قرآن مجید کی عالمگیریت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور تمام امتوں اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہیں، اسی طرح قرآن مجید بھی تمام عالموں کے لیے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی ہوئے انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کے قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ یہ آیت بھی اس سوال کے جواب میں شامل کر لیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور ذمہ لیتے ہوئے یہ فرمایا۔ یہ جواب ہے کوشچن نمبر 3 کا کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ قرآن مجید کا اعجاز تحریر کرنا، قرآن مجید کا اعجاز ہی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہے، یعنی قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے ایک اعجاز کی دلیل ہے۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کا ذمہ خود لیا۔ عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت کریں۔ عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآن آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت میں قرآن مجید عموماً پتھروں کی منسلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ یوں قرآن مجید عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ اس کے بعد تفصیلی سوالات میں صرف ایک سوال دیا گیا کہ عہد صحابہ کرام میں جمع و تدوین قرآن مجید کے احوال بیان کریں۔ تفصیلی جواب یہاں سے آپ لکھ لیں اور یاد کر لیں۔ عہد صحابہ کرام میں جمع و تدوین قرآن مجید یہاں سے لے کر اور یہاں تک کر لیں کوئی چیز۔ اس طریقے سے ہماری یہ مشق مکمل ہو گئی۔ چینل کو لائک بھی کر دیں اور برائے مہربانی سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔